یہ بعض اوقات بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دے دی، نماز روزے کی ہمیں توفیق دے دی، کچھ بزرگوں سے تعلق قائم ہو گیا، ہمیں توفیق دے دی کہ ہم مسجد میں آنے لگے، تو اب ساری دنیا کو سمجھتے ہیں یہ سب جہنمی ہے جو دنیا میں پھر رہے ہیں نا، بازار میں جب لے کے نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، اور یہ کوئی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، مسجدوں میں نہیں آ رہے، تو دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ سب جہنمی ہیں اور ہم جنتی ہیں، اس واسطے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ان سے افضل ہوں، اس دن تمہارے سارے اعمال حقارت ہو۔ افضلیت کا معیار سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری فیصلے کے کسی کوئی نہیں کر سکتا، اس واسطے یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو تو مقدس سمجھو اور دوسرے لوگوں کو فاسق و فاجر کہہ کر اور ان کو برا بھلا سمجھو، اور سمجھو کہ یہ آخرت میں جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عذاب، کوئی عذاب ثواب کا فیصلہ تم نہیں کر۔ ہاں البتہ تو عمل ہیں، اگر کوئی خراب عمل کر رہا ہے، وہ خراب عمل بے شک قابل نفرت ہے، وہ عمل قابل نفرت، وہ عمل قابل مذمت ہے، لیکن ذات کا نہیں۔ ذات تو پتہ نہیں اس آدمی کی ذات کس وقت کیا بن جائے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اگر ایک آدمی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو تو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن اس سے کم تر جو شرک سے کم تر جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ کیا مانا کہ توبہ کے بغیر بھی معاف کر دیتا، توبہ کر کے تو ہر ایک کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ کھلا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کتنا بڑا بھی جرم کر کے آئے، کتنا بڑا گناہ کر کے آئے، 70 سال گناہوں میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب الیہ، میں اللہ توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ توبہ سے تو معاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ توبہ کے بغیر بھی میں جس کو چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ فیصلہ کہ کس کو وہ معاف کرے کس کو نہ کرے، یہ جب فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو تم کون ہو فیصلہ کرنا؟ لہذا جو اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کو حقیر نہ سمجھو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ جہنمی ہے، ہاں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے اس کو نکال دے۔ وہ ایک طرح سے بیمار ہے، یہ جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اسی طرح روحانی بیماری بھی۔ روحانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو، گناہوں کے اندر پھنسا رہے۔ تو کوئی آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی پر غصہ نہیں کیا جاتا، کو حقیر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے، یا اللہ اس کو اس بیماری سے نکال۔ اسی طرح اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو وہ ایک بیمار ہے، اس کے حق میں دعا کرو یا اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے، نہ یہ کہ اس کی برائی کرتے پھرو یا اس کے بارے میں حقارت کی تحقیر۔ تو قرآن کریم نے بڑا اہم اصول بیان فرما دیا، لا یضرکم من ضل، جو گمراہی پر ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا سکتا، جب دوسرے کے عمل کے تم ذمہ دار نہیں، جب دوسرے عمل کے تم جواب دہ نہیں، تو ان کی فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پہلے تو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کتنے پانی میں کیسی زندگی گزار۔ ہر وقت انسان کو یہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔